الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج یہ باریہ شہر کے لیے ایک بڑی بہار کا موقع ہے کہ 22 طلباء اور طالبات نے اللہ کی کتاب کی تکمیل کی ہے. یہ مجلس جو ہے اس کی نسبت چونکہ کتاب اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے دیکھنے میں یہ سیدھی سادی لگتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ نسبت سے چیزوں کی قدر گھٹتی اور بڑھتی ہے. ایک اینٹ اگر کسی عام مکان میں لگی ہوئی ہو اور وہی اینٹ اگر اللہ کے گھر میں لگی ہو تو ظاہر ہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ ہماری جو دینی مجلسیں بظاہر سیدھی سادی ہوتی ہے، لیکن آسمان والوں کی نظر میں یہ ایسے چمکتی ہے جیسے اندھیری رات میں زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر اور بڑا مقام ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم ہے کیا؟ قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن کریم بظاہر ہمیں 600-500 صفحے کی ایک کتاب لگتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک آدمی 2.5 گھنٹے 10 گھنٹے تک تقریر کرے اور ایک آدمی قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، ایک حرف پڑھنے پر. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے وضاحت کی کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی جو آیت کا ہے
الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ اب کوئی آدمی الف لام پڑھ رہا ہے اس کو 30 نیکیاں مل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے جو سورہ فاتحہ پوری پڑھ لے تو اس کے لیے تو کتنا بڑا ثواب۔ لیکن میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ نے جو نازل کیا ہے بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سمجھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کی خدمت کرنے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے۔ اور یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ بغیر وضو کے اسے چھویا نہیں جا سکتا۔ لیکن ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا قرآن کریم صرف اس لیے نازل ہوا کہ بس ہم اس کو پڑھ لیں، چوما چاٹی کر لیں، کوئی کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھ لیں، انتقال ہونے کے بعد ایصال ثواب کر لیں، کوئی بیمار ہو گیا ہو چند صورتوں کو، سورہ فاتحہ کو، چند آیتوں کو پڑھ کر دم کر لیں۔ قرآن کریم میرے عزیزوں محض اس وجہ سے اللہ نے نازل نہیں کیا۔ واقعتاً قرآن کی ہر آیت میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر اعتقاد کے ساتھ کوئی بھی آیت پڑھ کے مریض کے اوپر دم کر لے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم کو چھونا، دیکھنا، پڑھنا سب ثواب ہے۔ لیکن عزیزوں قرآن کریم کا صرف یہ حق نہیں بنتا بلکہ قرآن کریم کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کہ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھائیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے قرآن کے سکھانے کی فکر کریں اور قرآن کو دن رات پڑھتے رہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ قرآن کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ اور قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہے؟ یہی دین کا راستہ، یہی شریعت، یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کریم وہ راستہ بتلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اقوم کے معنی لغوی اعتبار سے بالکل سیدھا کے ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان کو اللہ نے وہ وسعت دی ہے کہ عربی زبان کا صحیح مفہوم کسی زبان کے اندر ادا نہیں ہو سکتا، اس کی بہت تفصیل جا کے بتلائے تب جا کے اس کا مفہوم صحیح طور پر ادا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اقوام بالکل سیدھا، اقوام سبیل اقوام کسے کہیں گے؟ بھائی سبیل اقوام یعنی سیدھا راستہ، اور قرآن نے جو سبیل اقوام کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ کہ جو منزل تک پہنچانے میں مختصر ہو، اس پر چلنا آسان ہو اور اس راستے میں کسی قسم کے کوئی خطرات نہ ہو، اس کو سبیل اقوام کہیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ راستہ بالکل مختصر، جس کو ہم شارٹ کٹ کہتے ہیں۔ بھائی شارٹ کٹ راستہ ہو تو ظاہر ایک لمبا راستہ ہو، ایک شارٹ کٹ راستہ ہو تو آدمی اسی کو اختیار کرے گا کہ جو شارٹ کٹ ہو۔ اب تو ہمارے ماحول کے اندر تو ہر چیز میں جو ہے شارٹ کٹ آنے لگا، ہمارے نوجوانوں کی لباس میں بھی شارٹ کٹ، معمولی سی اتنی شکڑی پہنیں گے کہ عام مطلب ایسا لگتا ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا شرٹ غلطی سے پہن لیا۔ اسی طریقے سے ماں بہنوں کے اندر بھی شارٹ کٹ آ گیا، معمولی سے جو کرتے جس کی وجہ سے کھلی بے حیائی ظاہر ہو رہی ہے۔ برقعے کے اندر بھی شارٹ کٹ آ گیا کہ برقعے کا اصل مقصد یہ ہے کہ عورت اگر مجبوراً اس کو گھر سے نکلنا پڑے تو چونکہ اللہ پاک نے عورت
کو ایک مقام اور عزت دی ہے، اور اللہ اور مرد کے لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کا معاملہ تھوڑا نازک ہوتا ہے، لہذا شریعت نے کہا کہ بھئی اصل پردہ تو یہی ہے کہ گھر سے بلا ضرورت کے باہر ہی نہ نکلے۔ اگر مجبوری کے اندر نکلنا پڑے تو اس طریقے سے نکلے کہ وہ تو عورت کی ذات تو کیا، عورت کا لباس بھی نظر نہ آئے، عورت کا لباس بھی نظر نہ آئے۔ اس لیے کہا کہ بھئی اوپر برقع پہن لو تاکہ لباس بھی نظر نہ آئے۔ تو جو شریعت برقعے کو اس لیے عورت کے لیے لازم کر رہی ہے کہ بھئی اس کا لباس بھی نظر نہ آئے، تو ظاہر ہے وہ شریعت اس قسم کے برقعے کو کیسے گوارا کرے گی کہ جو اتنا ٹائٹ اور شارٹ کٹ ہو کہ بدن کے ایک ایک عضو کی سائز کا پتہ چلے۔ اس سے برقعے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو برقع جو ہے وہ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے لباس بھی نظر نہ آئے، بدن بھی نظر نہ آئے، یعنی بدن تو کیا نظر آئے، عورت کا لباس بھی نظر نہ آئے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور برقع ڈھیلا ڈالا ہو، سیدھا سادہ ہو۔ اب برقعے کے اندر وہ نمائش ہوتی ہے، وہ نقش و نگار ہوتا ہے کہ جو لباس میں بھی نہیں ہوتا۔ عامتاً ہمارے پہلے زمانے کی عورتوں کا برقع عامتاً پوری زندگی ایک ہی برقع چل جاتا تھا، وہی سیدھا سادہ برقع۔ لیکن اب تو ہر سال برقع نیا، کیونکہ ہر سال ڈیزائن بدلتی رہتی ہے۔ اس سے برقعے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ بھئی برقعے کا مقصد یہی ہے کہ بھئی جو عورت گھر سے ضرورتاً باہر نکل رہی ہے تو اس کو کوئی شیطان کی، کسی غلط مزاج کے آدمی کی نظر نہ بگڑے، اس کے اوپر بری نظر نہ پڑے، اس کے متعلق برے خیالات دل کے اندر نہ آئے۔ لیکن اب ظاہر ہے فیشنیبل برقعے تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات ہوتی نہیں۔ تو میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہو تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ماں بہنوں یہ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر سادگی سے گزار لو، برقع شریعت کے مزاج کے مطابق پہن لو، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ تم جنت کے اندر جب جاؤ گی تو مردوں کو جو حوریں ملے گی ان حوروں کی سردار تم جنت کے اندر ہوں گی۔ معمولی مقام آپ کا نہیں ہے، آپ اپنے مقام کو پہچانیے۔ آپ ایک مسلمہ عورت ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، اور جب نکلے تو سیدھے سادے ڈھیلے ڈالے برقعے کے اندر نکلے تاکہ کسی کی نظر برے ارادے سے آپ کے اوپر نہ پڑے۔ اور عامتاً ماں بہنیں کیا کہا کرتی ہے برقعے کے لیے جب کہا جاتا ہے جہاں برقعے کا رواج نہیں ہوتا ہے، یہاں خراب تھوڑی ہے، ہم کوئی خراب ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ برقع پہنے، ہم تھوڑی اگر کوئی کسی کی نظر ہم پر پڑے گی تو کیا ہم تھوڑی خراب ہیں کہ ہم ان کی نظر کا شکار بن جائیں گے اور ہم نعوذ باللہ کسی غلط کام کے اندر پھنس جائیں گے۔ ہم تو ایسی ہے نماز پڑھتی ہے، اچھے گھرانے کی ہے۔ یاد رکھیے میری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کے اندر پردے کا جو حکم دیا گیا سب سے پہلے صحابیات کو، اور ان صحابیات میں سب سے پہلے اگر دیا گیا ہے ازواج مطہرات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور حضور کی پاک باز بیٹیوں کو۔ آپ علماء کرام سے پوچھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آرڈر کس کو دیا؟ قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ ہیں کہ جن کے پاک دامنی، جن کی عفت کی گواہی قرآن نے دی ہے
अज़वाजिका व बनातिक, और अपनी बेटियों को कह दो। कौन बेटियां? वही हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जन्नत की औरतों की सरदार, हजरत रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब, जिनकी पाकी की कोई मिसाल नहीं, और शबनम, और इसी तरीके से बारिश के कतरों से भी ज्यादा इनकी पाक दामनी है। ऐसी औरतों को सबसे पहले खिताब किया जा रहा है, वनिसाए मोमिनीन, आम और मोमिन औरतों को, वो सहाबिया कि जिन्होंने अपनी जानें दे दी लेकिन किसी के सामने बेपर्दा होना गवारा नहीं किया, उनको ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम पर्दा इख्तियार करो। तो पर्दे का हुक्म देना इस वजह से नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह औरतों में बदकारी ज्यादा होती है या औरतें जो है खुदा न खास्ता ऐसी वैसी होती हैं। और पर्दा औरत के लिए एजाज है, पर्दा औरत के लिए इज्जत की चीज है, ये कोई कैद नहीं। खैर, तो बात कहां से कहां चली गई? बात में ये कह रहा था कि भाई सभी अक़वाम, एक तो उसको कहेंगे जो मंजिल तक पहुंचने के अंदर मुख्तसर हो, शॉर्टकट हो। मैं अपने नौजवानों को भी कहा करूंगा कि लिबास ऐसा पहनो जो शरीयत के मुताबिक हो, शरीयत के कानून के मुताबिक हो, ऐसा लिबास पहनो। तो खैर, सभी अक़वाम में एक तो ये कि मंजिल तक पहुंचने में मुख्तसर हो, और दूसरा ये कि उस पर चलना आसान हो। ये शरीयत का रास्ता, कुरान का रास्ता क्या है कि उस पर चलना आसान है, लेकिन हमने समझ लिया है कि भाई शरीयत के ऊपर चलना तो बहुत मुश्किल है। हालांकि शरीयत का रास्ता आसान है, ये कुरान के कायदे और शरीयत के कानून और शरीयत के मसाइल ये उम्मत के लिए और मुसलमानों के लिए मुश्किलात को खड़ा करने के लिए नाउज़ुबिल्लाह आए नहीं हैं, बल्कि ये मुश्किलात को हल करने के लिए आए हैं। हमारी जिंदगी के अंदर मसाइल पैदा न हो, इसलिए ये कुरान उतरा है, और उन मसाइल का हल उस कुरान के अंदर मिल जाए, इसलिए ये कुरान उतरा है। कुरान इसलिए नहीं उतरा है कि नाउज़ुबिल्लाह वो हमें तंगी और मुश्किलात के अंदर डाले। तो दीन का रास्ता बहुत आसान। अब जो हमें मुश्किल पड़ती है इस वजह से कि हमने बेदीनी की राह इख्तियार करके पूरा माहौल को हमने गलत कर दिया। अब माहौल के खिलाफ चलने को तबीयत नहीं चाहती। भाई शरीयत कह रही है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, लेकिन हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ना मुश्किल क्यों है? इस वजह से कि हमने पूरा माहौल बदल डाला। बाजार जाने की, दुकान की किसी दिन छुट्टी नहीं, खेत में जाने की किसी दिन छुट्टी नहीं, नौकरी की किसी दिन छुट्टी नहीं, लेकिन नमाज का मामला आया तो बहुत कम हमारे अंदर ऐसे होंगे कि जो 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। वरना तो अक्सर ऐसे होते हैं कि भाई साल की, खाट की और 8 की। 8 का मतलब ये कि बहुत से बहुत अच्छे होंगे, जुमा जाएंगे। वरना किसी अजीज का इंतकाल हो गया तो जनाजे की नमाज पढ़ लेंगे, वरना ईद की नमाज तो गई ही नहीं। अब हमारा नमाज के साथ ये मामला, भाई नमाज के लिए उठना बड़ा मुश्किल है। लोग मुश्किल क्यों है? इसलिए कि हमने माहौल को बिगाड़ डाला, हमारे घरों के माहौल को तबाह कर डाला। इस वजह से हमें मुश्किल पड़ रहा है। बाकी अगर माहौल बन जाए तो हर चीज करना आसान है। तो हमने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह पर हम ईमान लाए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने आखिरी नबी माना। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा हमने पढ़ा। ये गोया इस बात का इकरार है कि अब मेरे अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरी जात के अंदर, मेरी औलाद के अंदर, मेरी बीवी के अंदर, मेरे महल के, मेरे खानदान के अंदर, मेरे महल्ले के अंदर अगर कोई कानून चलेगा तो वो शरीयत के चलेगा। कोई बात चलेगी अल्लाह की चलेगी, कोई बात चलेगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। आदमी एक मरतबा
کی طرف سے کیسی نصرتیں کیسی مددیں آتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے پورے ماحول کو ہم نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے اوپر محنت کی گئی، کوئی مفتی بن کر مکالمہ پیش کر رہا ہے، کوئی قاری بن کر رہا ہے، کوئی مفتی بن کر رہا ہے، کوئی طالب علم، کوئی استاد بن رہا ہے، اور ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز کے اندر انہوں نے پروگرام پیش کیے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ بات کہاں سے آئی؟ اس وجہ سے کہ ان کے اساتذہ نے ان کے اوپر محنت کی۔ اب یہ استاد کے سو کر اٹھنے کی دعائیں پڑھ رہا ہے، کھانے کی بات کی دعائیں پڑھ رہا ہے، فلانی دعا پڑھ رہا ہے، فلانی دعا پڑھ رہا ہے، یہ کس نتیجے میں؟ اس لیے کہ ان اساتذہ کرام نے ان کے اوپر محنت کی ہے۔ اب یہ بچے آپ مکتب میں جو بیچتے ہیں، ظاہر ہے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، کوئی اس سے تو زیادہ نہیں۔ اب 2.5 گھنٹے کی یہ محنت اساتذہ کی، ان کو کہاں سے کہاں نکھار دیا، ان کو ان پتھروں کو ان ہیرے بنا دیا، ان کو مانچ کر سوار کر کہ آج کوئی سورہ فاتحہ سنا رہا ہے، کوئی کیا سنا رہا ہے، کوئی کیا سنا رہا ہے، قرآن کریم کی صورتیں زبانی ان کو ہے، نماز کا طریقہ ان کو ہے، فرائض اور واجبات غسل کے وضو کے ان کو یاد ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنی محنت ان کے اوپر ہوئی ہے، اگر ہر گھر کے اندر ان کے اوپر محنت ہونے لگے تو یہ ہمارے بچے معاشرے کے کتنے بہترین افراد ہو سکتے ہیں۔ یہ بچے ان اساتذہ کے پاس 2-2.5 گھنٹے رہتے ہیں، پھر دوسرے وقت کے اندر تو 21.5-22 گھنٹے تو آپ کے پاس ہی جو ہیں وہ رہتے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ اب یہ جب ہمارے پاس دن کے 21.5 گھنٹے یا 21 گھنٹے رہتے ہیں، اگر جب 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی محنت ان پر اچھا اثر چھوڑ سکتی ہے، اگر ہمارے گھر کا ماحول سدھر جائے اور ان بچوں کو دینی ماحول بنے تو ظاہر ہے کہ بچے اپنے وقت کے جنید بغدادی بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کا ماحول سدھارنا پڑے گا اور شریعت کو اول جگہ دینی پڑے گی کہ سب سے پہلے بات میری بیوی کی نہیں، میرے فلانے وڈیل کی نہیں، سب سے مقدم بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے گھر کے اندر چلے گی۔ میرے گھر کے اندر رسم و رواج نہیں، بدعت نہیں، کوئی اور بات نہیں، میرے گھر کے اندر اگر بات چلے گی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چلے گی۔ ہمارے گھر کا ماحول شریعت کے تابع ہوگا، دنیا والوں کے تابع نہیں ہوگا۔ اگر گھر کے اندر ماحول ہے نماز کا تو بچہ نمازی بنے گا، اگر گھر کے اندر تلاوت کا ماحول ہے تو بچہ تلاوت کرے گا، گھر کے اندر اگر اللہ کی حمدیں گائی جا رہی ہے، رسول کی نعتیں پڑھی جا رہی ہے تو ان بچوں کی زبانوں پر اللہ کی حمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ ورنہ اگر ہمارے گھروں کے اندر میوزک بجتا رہا، گانے بجتے رہے تو پھر یہ بچے جو ہیں گلیوں کے اندر ڈانس کرتے پھریں گے، یہ مسجدوں میں بہت کم نظر آئیں گے۔ ان بچے ہر ایک چاہتا ہے کہ بھئی میرا بچہ اچھا بنے، عالم بنے، دائی بنے، معاشرے کا بہترین فرد بنے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ پہلے ہمیں اپنا ماحول سدھارنا پڑے گا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ نمازی بن جائے تو حال آج یہ ہے، ماحول ایسا ہے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ نمازی بن جائے تو مجھے تہجد کا پابند بننا پڑے گا۔ اس لیے کہ ماحول آج اتنا خطرناک ہے کہ ان بچوں کو دین سے ہٹانے کے لیے، ان نوجوانوں کو حضور کے طریقوں سے ہٹانے کے لیے ہر ایک دن نئی سازش ہو رہی ہے، ہر ایک دن نیا قانون پاس ہو رہا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بڑی بڑھ جاتی ہے کہ ان نونہالوں کے ایمان کی حفاظت کرے، اور ان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ علماء کرام تو الحمدللہ محنت کر رہے ہیں۔
دل و جان سے محنت کر رہے ہیں، اپنے جگر کا خون پلا پلا کر ان کو سنوار رہے ہیں، لیکن یہ 2-3 گھنٹے علماء کے پاس ہوتے ہیں، باقی 21 گھنٹے جو ہیں وہ ہمارے بے دینی کے ماحول میں اگر یہ رہیں گے تو ظاہر ہے وہ بے دینی کا رنگ چڑھ کر رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے گھروں کا ماحول کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ بچے کو نمازی بننے کے لیے ماں کو بھی نمازی بننا پڑے گا اور باپ کو بھی نمازی بننا پڑے گا، بڑے بھائی بہنوں کو بھی نمازی بننا پڑے گا۔ بچے کو اگر دیندار بنانا ہے تو ہمیں بھی پہلے دیندار بنانا پڑے گا۔ بچہ اثر ماحول کا، بچہ کیا بڑے بڑے بوڑھے بھی ماحول کی رو کے اندر دل جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں کہ مجھے میری اولاد کو نیک دیکھنا ہے اگر تو مجھے چاہے نہ چاہے نیک بننا پڑے گا۔ سب سے پہلے آدمی اپنے سے شروعات کرے تو ماحول انشاءاللہ بن جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا معاشرہ سدھر جائے، معاشرے کے اندر دین آ جائے، کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہے اور ان کوششوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جتنی کوششیں ہیں اس کی بقدر فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ماحول سدھر جائے، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا میں سدھر جاؤں۔ اگر ہر آدمی طے کر لے کہ مجھے سدھرنا ہے تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سدھر جائیں، فلانا یہ چاہے گا آپ سدھر جائے، فلانا یہ چاہے گا فلانا سدھرے، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا میں سدھر جاؤں۔ تو اگر مجھے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، بنانا پڑے گا، ورنہ ہر آدمی یہ چاہے گا وہ سدھر جائے تو معاشرے کی اصلاح ہونے سے رہی۔ میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا اگلے زمانے کے اندر، اس کے جی کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارے محل کے سامنے جو حوض پانی سے بھرا ہوا ہے وہ دودھ سے بھر جائے۔ دل میں خواہش ہوئی۔ اب ہمارے زمانے کے اندر تو یہ ڈیری وغیرہ کا سب نظام ہے، 2-3 کنٹینر منگوا لے، 2-3 ٹینک منگوا لے تو حوض بھر جائے گی۔ اب اگلے زمانے میں تو ایسا کوئی باقاعدہ ایسا ڈیری وغیرہ کا نظام تھا نہیں۔ اب دل میں خواہش ہوئی کہ حوض بھر جائے پانی کے بجائے دودھ سے۔ اب اس نے وزیر کے سامنے اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ یہ حوض جو پانی سے بھرا ہوا ہے اس کو خالی کر کے دودھ سے بھرا جائے، کیا شکل ہو سکتی ہے اس کی؟ وزیر نے کہا راجا سلامت بہت آسان ہے۔ کیا آسان ہے؟ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہمارا شہر ہے اس میں یہ اعلان کرا دیں کہ آج رات کو صبح میں جلدی سب لوگ اپنی اپنی بھینسیں جو دوہیں گے تو اس میں سے صرف ایک ایک کٹورا آ کر بادشاہ سلامت کے محل کے سامنے جو ہوگے اس میں ڈال دیں۔ ایک ایک ظاہر ہے کہ 1000 500 1000 2000 کٹورے جب اس میں گریں گے تو خود بخود حوض بھر جائے گی۔ ہر ایک کی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے حصے کے اندر تھوڑا تھوڑا دودھ آئے گا، کسی کو مشکل بھی لگے گا نہیں، اور سب ڈالیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک ایک کٹورا کر کے پوری حوض بھر جائے گی۔ بادشاہ نے وزیر کی کمر تھپ تھپائی کے بعد کیا رائے اور کیا آئیڈیا ہے تیرا؟ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ اب بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ کل صبح میں اپنے اپنے جانور جو بھی دوئیں گے ہر ایک 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 کٹورا بادشاہ کے حوض میں دودھ ڈال جائیں گے۔ اب اعلان ہو گیا، فرمان شاہی تھا، اس پر عمل کرنا ہر ایک کو ضروری، لہذا صبح صبح جو ہے صبح کے اندھیرے کے اندر سب لوگ جو ہیں وہ آئے اور ایک ایک کٹورا حوض کے اندر ڈال دے گئے۔ جب سورج طلوع ہو چکا، بادشاہ کو تو ہماری خوشی کے رات پر نیند نہیں آئی کہ اب تو میری بڑی واہ واہ ہوگی کہ بادشاہ نے دودھ سے حوض بھر کے دکھا دی۔ لہذا صبح کو جب سورج طلوع ہوا تو وزیر کو لے کر نکلا شاہ
شاہی محل کے سامنے تاکہ دودھ سے بھری ہوئی حوض کو دیکھ کر دل کو خوش کرے۔ اب جو ہے جناب نکلے ٹہلتے مٹکتے مارے خوشی کے، لیکن جب حوض کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ حوض پانی دودھ سے نہیں بلکہ پورا حوض پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ رات کے اندھیرے کے اندر ہر ایک نے یہ سوچا کہ سارے لوگ تو دودھ ڈالیں گے ہی، میں ایک کٹورا پانی ڈال دوں گا، کیا پتا چلے گا کسی کو کہ یہ پانی لے کر آیا تھا؟ ہر ایک نے یہ سوچا کہ میرے اکیلے کے ایک کٹورے پانی سے اتنے سارے دودھ میں کیا فرق پڑے گا؟ ہر آدمی نے یہ سوچ کر جو ہے پانی ڈالا، اور جس کے نتیجے کے اندر یہ حوض دودھ سے بھرنے کے بجائے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہی ہماری مثال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ فلانا سدھر جائے، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں سدھر جاؤں، اور ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ میرے اکیلے کے بگڑنے سے اور بگڑے ہوئے رہنے سے، بے دین رہنے سے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا۔ جب ہر ایک یہ سوچ ہوگی تو پھر اس صورت کے اندر معاشرے کی اصلاح میرے دوستوں قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ لہذا ابتدا اپنی ذات سے کرنا پڑے گی۔ اگر ہر آدمی سوچ لے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح بہت آسان ہو جائے گی۔ تو بھئی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ قرآن کی ختم کی محفل بڑی مبارک محفل ہے۔ اس مجلس کے اندر ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب سے میرے گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا، آقا کی بات چلے گی، رب چاہی چلے گی، من چاہی نہیں چلے گی۔ بھئی ہر ایک طے کرتے ہیں، ارادہ کر لے تو اللہ کے لیے انشاءاللہ ہمیں پلٹنا بہت آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، وہ آدمی دین پر چلنے کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف 2 بالشت آگے بڑھتا ہوں۔ اور جب ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ 2 ہاتھ بڑھتا ہے میں ایک بات 2 ہاتھ پھیلانے کی جو مقدار ہوتا ہے اتنا بڑھتا ہوں۔ اسی پر بس نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ ہم ارادہ تو کریں سدھرنے کا، دین پر آنے کا، اگر ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ ضرور راہیں کھول دیں گے، اور طے کریں گے انشاءاللہ شریعت کے اوپر چلیں گے، قرآن کو اپنا مقتدا بنائیں گے، حضور کو اپنا مقتدا بنائیں گے، غیروں کے رسم و رواج کے بجائے حضور کی سنتیں میرے گھر کے اندر آئیں گی۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تو خیر تو سبیل اقوام اسے کہیں گے جو قرآن بتلاتا ہے کہ جو شارٹ کٹ ہو، اور دوسرا نمبر جس پر چلنا بہت آسان ہو۔ جو دیندار لوگ دنیا کے اندر دین پر چلتے ہیں، آپ ذرا ان کو پوچھ لیں کہ بھئی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، امام صاحب کو پوچھ لیں آپ 5 مرتبہ 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز 5 وقت کی پڑھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ نہیں آتی۔ جن کو پڑھنا ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ یوں کہیں گے کہ بھئی یہ تو امام صاحب ہے، ان کا تو دوسرا دھندا کیا، ملے کی دور مسجد تک، اور جائیں گے کہاں؟ الحمدللہ آپ کو آپ کے معاشرے میں اور دنیا کے اندر ارب پتی کھرب پتی ایسے ملیں گے کہ جن کی بڑی بڑی تجارتیں ہیں، جو بڑی بڑی جائیداد کے مالک ہیں، لیکن الحمدللہ آج ان کی فرض نمازیں تو کیا، آج ان کی تہجد بھی فوت نہیں ہو رہی ہے۔ اسی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، اسی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ان کی تہجد کی پابندی ہو رہی ہے، اسی نمازوں کی پابندی کے ساتھ انہی کمپنیوں کی تجارت کے ساتھ ان کے 3 دن لگ رہے ہیں، ان کا 40 دن لگ رہا ہے، ان کے 3 مہینے 3 چلے لگ رہے ہیں، ان کا سال لگ رہا ہے، اور سب فیکٹریاں وغیرہ سب اپنے اعتبار سے قائم۔
محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم ایک مرتبہ ٹھان لیں گے دین پر چلنا ہے، قرآن کے راستے پر چلنا ہے، حضور کے طریقے پر چلنا ہے، اللہ سارے راستے آسان فرما دیں گے۔ پھر نہ نوکری حائل ہوگی، نہ دکان حائل ہوگی، اور نہ کھیتی حائل ہوگی، نہ معاشرہ حائل ہوگا، اور نہ ماحول حائل ہوگا، نہ رسم و رواج حائل ہوگا۔ آدمی ایک مرتبہ ڈٹ دے اور ڈٹ جائے اور فیصلہ کر لے تو وہاں سے راہیں کھل جائیں گی۔ اب کیسے چلیں گے، کیسے چلیں گے، کیسے چلیں گے؟ ہم سیدھے راستے پر بہت سی مرتبہ چلتے ہیں، گاڑی کے اندر دیکھتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہ بھائی آگے سے راستہ یوں 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 ہوتا، آگے تو بند ہے۔ اگر ہم یہی ٹھہر جائیں دیکھ کے کہ آگے تو راستہ نہیں ہے تو کبھی منزل کو پا سکیں گے نہیں۔ لیکن گاڑی جیسے جیسے آگے جاتی ہے ویسے راستہ کھلتا جاتا ہے۔ آدمی چلنا تو طے کرے، اللہ راستے کھول دیں گے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہم جو چاہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو دین پر چلنے کی ٹھان لے گا ہم اسے چلائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ لہذا ہم فیصلہ کریں قرآن کے راستے کے اوپر چلیں گے۔ تو دوسرا تو سبیل اقوام اسے کہیں گے جس پر چلنا بہت آسان ہو، اور جب اس راستے پر ہم چلیں گے، یہ راستے پر چلنا ہی آسان نہیں ہوگا، زندگی میں آسانیاں آئے گی، گھروں کی تنگیاں دور ہوگی، رزق کی تنگیاں دور ہوگی، آپس میں جو دل کھٹتے ہیں اس میں محبت اور ملاپ پیدا ہوگا، اور حقیقی زندگی کا مزہ آئے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آئے گی تو آدمی گھبرائے گا نہیں، بھائی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں، بھئی یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے مصیبت آئی اور اللہ مجھے اس پر ثواب دے گا، اور مصیبت انشاءاللہ اللہ پاک دور کر دیں گے۔ تو اگر دین پر چلے گا، مصیبت کا پہاڑ بھی آ جائے تو پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مصیبتوں سے، لیکن اگر خدا نخواستہ آ گئی کوئی مصیبت، آدمی صبر کرے گا اور اللہ کہتے ہیں اس کے دور ہونے کی دعائیں کرے گا اور امید رکھے گا۔ تو دین کے اوپر چلنا بڑا آسان ہے، قرآن کے راستے کے اوپر، تو یہ سبیل اقوام کہ جس پر چلنا آسان ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ اس راستے میں کہ چلنے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، کسی ڈاکہ زنی کا، چوری کا، پتھر گرنے کا کوئی خطرہ نہ ہو، ایسے راستے کو سبیل اقوام کہتے ہیں، اور قرآن یہ راستہ بتلاتا ہے۔ ایک راستے پر چلیں گے، اس راستے سے ہٹ کر چلیں گے تو کہیں بھی ہم لوٹ سکتے ہیں، کہیں ہمارے ایمان کا سودا ہو سکتا ہے، کہیں ہماری عبادتوں کا سودا ہو سکتا ہے، کہیں ہماری جان کا سودا ہو سکتا ہے، لیکن یہ دین کا راستہ اتنا آسان، قرآن کا راستہ اتنا پرامن کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ ادھر ادھر کے راستے پر گئے تو پھر خیر نہیں۔ تجارت شریعت کے قانون کے مطابق کی، آسانی ہی آسانی، برکت ہی برکت، لیکن شریعت کے قانون کو توڑا، ادھر ادھر گئے تو پھر خیر نہیں۔ پتہ نہیں کب بے برکتی آ جائے، کب کوئی بڑا خرچہ آ جائے، اور کب جا کر جو ہے وہ ہماری ساری پونجی داؤ کے اوپر لگ جائے۔ لیکن اگر شریعت کے مطابق ہم نے زندگی گزاری اور شریعت کے مطابق 1000 روپے کمائے اور شریعت کو چھوڑ کر 10,000 روپے کمائے تو 10,000 روپے میں وہ برکت نہیں ہوگی جو 1,000 میں ہے، اور 1,000 روپیوں سے اللہ وہ کام نکالیں گے کہ جو حرام کے 10,000 سے بھی نکلیں گے نہیں۔ برکت اسی کا نام ہے کہ بھائی دین پر چلنے میں برکت ہوتی ہے، شریعت پر چلنے میں برکت ہوتی ہے، حلال روزی میں برکت ہوتی ہے۔ وہ برکت کا یہی مطلب کہ چاہے حلال طریقے سے، حرام طریقے سے کمانے میں کہ بھائی میں اس میں تھوڑا ایسا کر ڈالوں تو اس کا پاؤ 100 کے بجائے 150 ملے گا، گلے میں تھوڑا پانی پر ڈال دوں، اس کو تھوڑا گیلا کر دوں، کپاس کو تھوڑا گیلا کر دوں، ترازو کے اندر تھوڑا جمپنگ رکھ دوں تو مجھے اتنا فائدہ ہوگا، اور میں روزانہ جو 1000 کماتا
کہ بھائی تو حلال طریقے سے کمائے گا. اب وہ زمانہ نہیں، اب وہ زمانہ گیا حلال کمانے کا. تو اب تو سب لوگ ایسا کرتے ہیں، لہذا اس کے بغیر تو ہماری دکان چلے گی ہی نہیں. چل تو جائے گی. 1000 کے 1500 1000 ملتے تھے، حلال طریقے سے 1500 مل سکتے ہیں، 2000 بھی مل سکتے ہیں. اب آپ کے 1000 کے بجائے مہینے میں 30,000 کے بجائے 60,000 کماتے ہو گئے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ حرام کے جو 30,000 کمائے ہیں وہ حلال کے جو 30,000 ہیں نا اس کو بھی ساتھ میں سمٹ کر ایسے لے جائے، کوئی آفت ایسی آ جائے کہ اس کو بھی لے جائے. لہذا حلال طریقے سے اگر کمائے گا اس میں برکت. حرام طریقے کے 60,000 کمائے، اب خدا نخواستہ اس کی دیکھیے حرام کی نحوست اثر کر کے رہتی ہے. ہر نیکی کا ایک اثر ہوتا ہے اور ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے. گناہ اپنا اثر دکھلاتا ہے اور نیکی اپنا اثر دکھلاتی ہے. بھائی جب دنیا کی چیزوں میں یہ حال ہے، اگر پانی کو ہم گیزر میں ڈالیں گے اور گیزر آن کریں گے تو ظاہر ہے وہاں سے گرم پانی آئے گا. فریج میں رکھیں گے، کولر میں ڈالیں گے تو ٹھنڈا پانی آئے گا. جب دونوں میں تاثیر الگ ہے کہ بھائی ادھر آگ ہے ادھر ٹھنڈا ہے، ادھر آگ ہے ادھر ٹھنڈا کیسے، ویسے ہی اللہ نے نیکیوں میں ایک تاثیر رکھی ہے اور گناہ میں ایک تاثیر رکھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مال کی زکات ادا نہیں کرتا تو یہی مال قیامت میں اسدحے کی شکل اختیار کر لے گا. بڑے اسدحے کی شکل اختیار کر لے گا، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، یہ میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو زکات ادا نہیں کرتا تھا، میں تیرا مال ہوں. یہی مال کون سی شکل اس نے اختیار کر لی؟ سانپ کی شکل اختیار کر لی. اگر حرام کمائیں گے ہم تو گویا قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. یہ مال اگرچہ کھاتے وقت بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ قیامت میں آگ کی شکل اختیار کر لے گا. تو نیکی اپنا اثر دکھلاتی ہے اور برائی اپنا اثر دکھلاتی ہے. نیکی کا اثر راحت و برکت ہے اور برائی کا اثر تکلیف اور بے برکتی ہے. حرام کا مال بہت آسانی سے آ جاتا ہے. آدمی نے رشوت لی، فلانا کام کرنا ہے، اتنا وزن رکھو تو ہوگا، بہت آسانی سے مل جائیں گے 10,000 روپے. لیکن یہ 10,000 روپے جو حرام کے کمائے ہیں جاتے جاتے بہت تکلیف دے کر جائیں گے. آتے تو بہت آسانی سے حرام کا مال، لیکن جاتے جاتے بڑے دکھ دے کے جاتا ہے. تو خیر یہ شریعت وہی وہ کیا ہے، یہی قرآن کا راستہ، یہی شریعت ہے. اس پر چلیں گے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ، اور ہماری جو اصلی منزل ہے آخرت، اور اس منزل آخرت کی منزل میں جو ہمارا اصلی گھر جنت ہے وہاں تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کے راستے کو، شریعت کے راستے سے مضبوطی سے پکڑیں. میں علماء کرام سے کہوں گا کہ جگہ جگہ درس قرآن کے حلقے قائم کریں اور حدیث کے حلقے قائم کریں تاکہ امت قرآن کیا کہتا ہے وہ ان کو پتہ چلے اور میرا اللہ اس سے کیا کہتا ہے وہ پتہ چلے اور پھر دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہو. قرآن کیا کہتا ہے یہ سمجھنا آسان ہو. اگر اس طریقے سے انشاءاللہ یہ حلقے قائم ہوں گے، امت کے اندر ایک قسم کا جذبہ پیدا ہوگا قرآن کو سمجھنے کا، اور قرآن کے بتلائے ہوئے قانون پر عمل کرنا آسان ہوگا. یہ قرآن آج ہمارے اندر موجود ہے، اس کے پڑھانے والے موجود ہیں. ابھی ان پڑھانے والوں کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ اس کو پڑھنے پڑھانے والا کوئی نہ ملے. آج بھی کئی بستیاں ایسی ہیں کہ بڑی بڑی آبادیاں ہیں لیکن وہاں قرآن کا سکھانے والا کوئی موجود نہیں. آج الحمدللہ یہ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ان کی قدر کر لیجئے قبل اس کے کہ ہم
اس نعمت سے محروم کر دیے جائیں، اس لیے کہ نعمت کی جب ناقدری کی جاتی ہے تو نعمت چھین لی جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر نعمت کا شکر ادا کرو گے نعمت میں اضافہ ہوگا، اور اگر ناشکری کرو کی تو یاد رکھو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر بات تھوڑی لمبی ہو گئی قرآن کی نسبت پر، قرآن کی نسبت کے کر یہ آنا نصیب ہوا۔ میں ان ذمہ داران مدرسہ کا، پرمکھ صاحب کا اور کمیٹی والوں کا، حضرت مولانا زکریا صاحب ان کے رفقا اور تمام اساتذہ کا، علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک مجلس کے لیے مجھ ناجیز کو یاد کیا اور اتنی بڑی سعادت سے سرفراز کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو خدمت دین کے لیے، اشاعت قرآن کے لیے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے، اور مجلس کے لیے جس نے جو بھی محنتیں کی ہیں اللہ سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما کر، اللہ پاک جو ہے سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما کر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ دوبارہ ایک بات میں تمام دوستوں سے کہوں گا کہ قرآن کو اور شریعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی، ورنہ اگر اس سے منہ موڑا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری یاد سے اعراض کیا اس کے لیے دنیا میں بھی زندگی میں تنگیاں ہوگی اور آخرت میں بھی تنگیاں ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، کہ اے پروردگار مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں اچھا خاصا دیکھتا بھالتا تھا۔ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، جیسے دنیا میں تو نے ہماری کتاب کے ساتھ معاملہ کیا کہ اس سے آنکھیں بند کر لی، جان بوجھ کر اندھا ہو گیا، آج ہم نے تجھے حقیقت میں اندھا کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس قرآن کی قدر کرے، ان مکاتب اسلامیہ کی قدر کرے، اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج ان 22 بچیوں نے قرآن کریم کو تکمیل تک پہنچایا۔ مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو، ان کے والدین اور اولیاء کو، اور خاص کر کے ان پر محنت کرنے والے اساتذہ کو اور اس مدرسے کے منتظمین کو اور اس میں معاونت کرنے والوں کو۔ اللہ پاک سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو بھی خدمت دین کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ سونا کچھ بچے بھی جو ہیں وہ حافظ قرآن ہو رہے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور آخرت کے لیے بڑا ذخیرہ ہے۔ مختصر حدیث پر جو عامتاً آپ سنا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ پاک اس کو تو جنت میں داخل کریں گے ہی، لیکن 10 ایسے لوگوں کو جن کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا طے ہو چکا تھا، ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس حافظ قرآن کو، اس کے گھر میں سے ایسے 10 آدمیوں کو کہا جائے گا کہ جا ان کو انگلی پکڑ کے جنت میں داخل کرا دے۔ لیکن سفارش پر ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے جو ان کے لیے جہنم کا کیا ہے، اپنا فیصلہ بدل کر ان کو جنت کے اندر داخل کرانے کی اس کو گویا سعادت اللہ پاک عطا کریں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، ہر ایک طے کرے کہ انشاءاللہ اپنے گھر کے اندر ایک بچہ جو ہے ضرور حافظ قرآن ہو، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم عاملنا بما أنت أهل ولا تعاملنا بما نحن بأهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ظاہری باطنی چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. آپ کریم ہے رحیم ہے. آپ کی کتاب کا واسطہ یا اللہ ان پڑھنے والوں کا واسطہ ان پڑھانے والوں کا واسطہ اپنا فضل فرما دے. اس پوری مجلس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. آپ بڑے رحیم و کریم ہیں. آپ معاف کر دیں گے یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا. آپ معاف کر دیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. مولا معافی کا قلم پھیر دیجئے. معافی کا قلم پھیر دیجئے. معافی کا قلم پھیر دیجئے. یا اللہ معصوموں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. بزرگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. علماء کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. تیرے بندے بندیوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جو تیری اس کتاب کی نسبت پر یہاں حاضر ہوئی ہے. کسی کو بھی محروم نہ فرما. معافی کا قلم کھینچ دے. عفو کا معاملہ فرما دیجئے. ایک نظر رحمت ڈال دیجئے. ایک نظر رحمت ڈال دیجئے. ایک نظر رحمت ڈال دیجئے. ہم گنہگاروں کا کام بن جائے گا. نظر رحمت ڈال دیجئے. گنہگاروں کا کام بنا دیجئے. ہماری کشتی پار لگ جائے گی. ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما. امت جن مسائل میں مبتلا ہے ان مسائل مشکلات کو دور فرما. بے دینی کو دور فرما. رسم و رواج کو دور فرما. یا اللہ سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. کتاب اللہ کو پڑھتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ کر زندگی گزارنے والا بنا دے. غیروں کے طریقوں سے اپنانے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو تلاوت کی آواز سے معمول کر دے. ذکر کی آواز سے معمول کر دے. ناچ اور رنگ اور یا اللہ موسیقی کی آواز سے اس کو پاک صاف فرما دے. یا اللہ آج جو ہے وہ ہمارے گھروں سے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جو تجھے ناراض کرنے والی شیطان کو خوش کرنے والی ہیں. ان آوازوں کو بند کر کے تجھے راضی کرنے والے آوازوں کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. امت کے ایک ایک فرد کو توفیق عطا فرما. یا اللہ جن بچوں نے اور جن بچیوں نے یہ قرآن کریم ناصرہ ختم کیا ہے قرآن کو ان کے سینوں میں بسا دے. ان کی زندگیوں میں اتار دے. قرآن کا خادم ان کو بنا. ان پڑھانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما. منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما. جنہوں نے انعام سے نوازا ہے ان کے انعامات کو قبول فرما. خوب برکت عطا فرما. جنہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے تو بھی ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے. مولا محبت کی نگاہ سے دیکھ لے. رحم کی نگاہ سے دیکھ لے. یا اللہ اس جلسے کو کامیاب فرما. قبول فرما. یا اللہ ہم آپ کا اس کے بدلے ہم سے اس کے طفیل میں ہم سے راضی ہو جائیے. آپ کی رضا کا ذریعہ بنائیے. مغفرت کا ذریعہ اس کو بنا دیجئے. یا اللہ اس بستی سے بے دینی کو دور فرما. یا اللہ دین کو آباد کرنے والے پیدا فرما. شریعت کو آباد کرنے والے پیدا فرما. شریعت پر چلنے والے پیدا فرما. پوری بستی کو یا اللہ تیری دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. بے دینی کی فضا کو ختم فرما. یا اللہ سنت و شریعت کی فضا کو عام کر دے. یا اللہ جس کی جو جائز مراد ہو یا اللہ ان مرادوں کو پوری فرما. جو جس مصیبت و تکلیف میں مبتلا ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیر سے شکل سر سے پیدا فرما. یا اللہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں
نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا اللہ مناسب جوڑا عطا فرما کر اس دیوالی زندگی کے حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، دین کے اجڑنے سے حفاظت فرما، تیری یاد سے ان کے قلوب کو معمول فرما۔ یا اللہ غیروں کی سازش اور یا اللہ غیروں کے آلائیگار بننے سے ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے دجالی شیطانی فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ایمان پر دوبار قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے غیروں کے مکر و فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اولادوں کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان شرور سے ہمیں اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ Lain di sekolah itu kan, saya di